إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. جماعت کے موقر مربی و سرپرست استاذ الاساتذہ فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، نماز مغرب سے پہلے اتحاد اور اتفاق کے عنوان سے ایک خطاب ہم نے سنا، اور آج کے پورے اس خطاب اور پورے اجتماع کا عنوان بھی اتحاد اور اتفاق ہے۔ اختلاف کے تعلق سے کئی اسباب یہ ہیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نفرتوں کی وجوہات میں سے، اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان یا ایک گروہ دوسروں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہت ساری نفرتیں، دشمنیاں، جھگڑے، فسادات غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا، شاید یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ان کا مقصود امت میں اختلاف پیدا کرنا ہے، یہ علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ تشدد پسندی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان ادھوری معلومات کی بنیاد پر کسی شخص یا کسی جماعت کے بارے میں اپنے ہی دل میں گمان قائم کر لیتا ہے، اور وہ بدگمانی نفرت میں اور نفرت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ سماجی خانگی زندگی ہو، رشتہ داریوں کا معاملہ ہو، یا مسلمانوں کے معاشرے میں مختلف جماعتوں کا معاملہ ہو، اکثر آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ ایک آدمی یہ زحمت گوارا نہیں کرنا چاہتا ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے وہ جانے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرتوں میں اور دشمنیوں میں مبتلا اور بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک، تحقیق کا مزاج ہونا، دو، حقیقت کو ماننے کا مزاج ہونا۔ اگر دو باتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، بہت سارے مسائل اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہمارے اندر خبروں کی تحقیق کا مزاج آ جائے، بھائی جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا اس کے بارے میں ہم کو لگتا ہے کہ شاید وہ ایسا ہے، واقعی ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کی جائے۔
گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، پوری بات سمجھنے کی کوشش کی جائے، تحقیق۔ نمبر 2، جب صحیح بات سامنے آ جائے، نہیں وہ تو رسول کو مانتے ہیں، وہ تو صحابہ کو مانتے ہیں، وہ تو اولیاء کو مانتے ہیں، تو پرانی دشمنی کو بنیاد نہ بنایا جائے بلکہ نئی معلومات کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم بری رائے قائم کر لیتے ہیں، اب اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، چاہے نئی معلومات بتا رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم اتنا بول چکے ہیں، اتنا اس کے بارے میں ہم اپنی رائے بنا چکے ہیں کہ اب اپنی جگہ سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ضد ہے۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک انصاف پسند آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انصاف پسند آدمی وہ ہے، ایک سچا مسلمان وہ ہے کہ صحیح بات جب اس کے سامنے آ جائے مان لے، کیونکہ صحیح بات ماننے سے ایک انسان اللہ کے ہاں اونچا مقام پاتا ہے۔ صحیح بات سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر لینا بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ نفس کے جال میں الجھا ہوا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو حق کو اپنے سے بڑا مانتا ہو۔ جو آدمی اپنے آپ کو حق سے بڑا مانتا ہے، حق سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مانتا ہو۔ لیکن جو آدمی یہ مانتا ہے کہ نہیں، حق بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، ایسا آدمی جب سچائی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کی اپنی پچھلی تحقیق غلط ثابت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو رد کر کے اس حق کو مان لیتا ہے۔ یہ مزاج اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، بہت سارے جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں، چاہے وہ خاندانی زندگی کے ہوں یا سماجی زندگی کے ہوں۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں جو رسول کو مانتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہو، اور آپ اس کے بارے میں یہ کہنے لگیں یہ رسول کو نہیں مانتا، کتنی بڑی تہمت ہے۔ بغیر علم کے آپ نے کہہ دیا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کے دشمن ہیں، جبکہ وہ اماموں کو مانتا ہے، اولیاء کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، اور سب سے بڑھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ یوں ہی کہہ دیا کسی کے بارے میں گمان کی بنیاد پر، ادھوری معلومات کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، اچھا گمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایک مسلمان کیسے نہیں مانے گا رسول کو؟ ایک مسلمان کیسے رسول کی تعظیم نہیں کرے گا؟ یہ اچھا گمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ ان کا نام اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ حدیث کس کی؟ رسول کی حدیث۔ جب وہ رسول کی حدیث سے اپنا نام رکھے ہیں تو رسول کو نہیں مانتے ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا گمان ہے، یہ انصاف کی بات ہے، یہ صبر والی اور علم اور تحقیق والی بات ہے، یہ صحیح طور پر سوچنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر دل چاہتا ہی نہیں کہ ان کو ہم صحیح مانیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ان کے بارے میں اتنا برا بول چکے ہوتے ہیں کہ سننے والا ان کی محبت میں ان کی بات کی تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، ہمارے فلاں مولوی صاحب بولے وہ غلط ہے۔ اب ان کی محبت اتنی دل میں ہے کہ پھر وہ تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بولیں، ہو سکتا ہے ان کو بدگمانی ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی غلط معلومات پہنچی ہو اور انہوں نے ان کے بارے میں بول دیا کہ اہل حدیث غلط ہے، اہل حدیث برے ہوتے ہیں، اللہ اور کس کے رسول کے اس کے دین کے دشمن ہیں، بول دیا جمعہ کے خطبے میں، یہ مان لیا۔ تحقیق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں دیکھنا۔ آپ کے بارے میں آپ پسند کریں گے کہ کوئی آدمی آپ پر تہمت لگا دے اور کوئی آدمی تحقیق نہ کرے اور آپ کے بارے میں وہ بات مان لی جائے؟ نہیں، آدمی چاہتا ہے کہ نہیں بھائی میری بات تو سنو، میری بھی بات سن لو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس پر الزام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا بھی موقف جانا جائے۔ یہ حق کیا اہل حدیث کے حاصل نہیں ہے؟
اگر یہ سب کے پاس حق ہے تو اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں؟ لہٰذا آج کی اس جو مجلس میں ہم جو بات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے بات ہو، کیونکہ آپ صبح سے سن رہے ہیں اور یہ وقت عموماً زوال کا ہوتا ہے کہ سن سن کے آدمی کا ذہن جو ہے اتنا سارا ٹرک بھر کے علم گھر کو لے جانا ہے، تو اب جگہ اس میں بوریے میں باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ دونوں کے لیے بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے جو اہل حدیث کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھائی ہمارا اس مجلس میں موجود ہو تو خاص طور سے اس کے لیے بات ہے کہ وہ جانے اہل حدیث واقعی کیا ہیں، اور ان کے بارے میں جو بولا جاتا ہے تو اہل حدیث کا بولنا کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اہل حدیث ہیں، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو اسے ہم کیسے سمجھائیں، ہمارا اپنا موقف کیا ہے، ہم کیا مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کہ واقعی ان کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم بھی ہوں گی، لیکن اپنے علم کی تجدید کے اعتبار سے آپ اس کو سنیں تاکہ آپ کا پورا پچھلی معلومات آپ کی ریفریش ہو جائے۔ ایک بہت بڑی بات اہل حدیث کے بارے میں بولی جاتی ہے، یہ نیا فرقہ ہے، یہ نیا فرقہ ہے، یہ پہلے نہیں تھے، اب یہ بھی سامنے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ دعوت سنی ہی نہیں تھی، ان کے علاقے میں اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ہی یہ بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اہل حدیث کا رشتہ لے جا کے جوڑتے ہیں انگریزوں سے۔ یہ جو اہل حدیث ہے نا، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، وکٹوریہ کے دور میں یہ نکلے ہیں، اور انگریزوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ان کو چھوڑا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وکٹوریہ کے پہلے کی کتابوں میں دیکھیں کہ اہل حدیث نام آیا کہ نہیں آیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پہلے کے ہیں، 7ویں 8ویں صدی کے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں، معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکار کے ان کو بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں وقال بعد السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 کی تفسیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کو کون نہیں جانتا ہے؟ عموماً لوگ اس کو سارے طبقات مسلمانوں کے اپنے باہمی اختلافات کے باوجود اس کو مانتے ہیں کہ یہ معتبر تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں آج سے 700 سال پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں کہ ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہی معلوم ہے کہ ابن کثیر سے بھی پہلے کی بات بیان کی جا رہی ہے، اتنی پرانی بات ہے کہ یہ اہل حدیث کا، اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کیونکہ ان کا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لأن امامہم النبی، اس لیے کہ ان کا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، لہذا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکار کے بلایا جائے گا، وہ اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کے امام ہیں، وہ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ دیکھیے انگریز تو تبھی تھے بھی نہیں، لیکن ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، اچھی طرح جان لو کہ اہل بدعت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی بدعتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟
یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فعلامۃ اہل البدعۃ الوقیعۃ فی اہل الاثر. بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کہتے ہیں جو روایت آئی ہے، حدیث، صحابہ کے اقوال، ان کو اثر کہتے ہیں. تو اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں. آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ. اور ان بدعتیوں کا ایسا کرنا، برے برے القاب اہل حدیث کو دینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ عصبیت ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور اہل سنت پر ان کی بھڑاس ہے. اور آگے کہتے ہیں وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ. اور اہل سنت کا اور کوئی نام نہیں، ایک ہی نام ہے، وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. اور وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اصحاب الحدیث ہے. اہل الحدیث ہو یا اصحاب الحدیث ہو، ایک ہی بات ہوئی. اہل جنت ہو یا اصحاب جنت ہو، ایک ہی بات ہوئی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر کہ اہل سنت کا نام اصحاب الحدیث ہے، یہی نام ان کا ہے. اور ایک آدمی بدعتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اصحاب الحدیث کو برا کہتا ہے، برے برے القاب سے ان کو نوازتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سنن الترمذی جو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے کے ہیں، آج سے 1000 سال پرانے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں سنن الترمذی میں حدیث نمبر 2229 کے تحت، حدیث نمبر 2229 کے تحت کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل. میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام البخاری جو امام ترمذی کے استاد ہیں، میں نے امام بخاری سے سنا. یقول، وہ کہتے تھے سمعت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی سے سنا. یقول وذکر ھذا الحدیث، اور ان کے استاد امام علی ابن مدینی نے حدیث بیان کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری جماعت، میری امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا، حق پر رہے گا، غالب رہے گا. میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا. تو یہ گروہ کون ہے؟ جو اہل باطل کے بالمقابل اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حق پر رہے گا، نا حق پر نہیں، گمراہ نہیں ہوگا بلکہ حق پر ہوگا. کون ہوگا وہ؟ کہتے ہیں کہ امام البخاری کہتے ہیں فقال علی، میرے استاد علی ابن مدینی نے کہا ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث. وہ ایک گروہ جو ہوگا جو قیامت تک حق پر ہوگا وہ اہل الحدیث ہیں. امام الترمذی نے، دیکھیے کتب ستہ کی کتاب میں یہ نام موجود ہے جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، جب کوئی انگریز کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن ان کی کتاب میں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک مدرسہ ایسا ہوگا جس میں سنن ترمذی، جامع ترمذی نہیں پڑھائی جاتی ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ نام آنے کے باوجود اس جماعت کا نام جو اہل حق ہوں گے ان کو اہل حدیث کہا گیا ہے. یاد رکھیں یہ اہل تفسیر، اہل فقہ کے بالمقابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ اہل حق کا نام بتایا جا رہا ہے جو اہل باطل کے بالمقابل ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل الحدیث ہیں. معلوم ہوا کہ امام البخاری اور ان کے استاد اور ان کے شاگرد تینوں کے نزدیک وہ ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ اہل حدیث ہے. بتائیے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اتنی پرانی کتاب میں بھی اہل حدیث کا نام موجود ہے، اور وہ صرف محدثین کے طور پر نہیں آیا کہ جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہیں، بلکہ اہل حق کی جماعت کے لیے نام آیا ہے جو اہل باطل کے مقابل میں ہوں گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہنا غلط بات ہے کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا. یہ ہوئی پہلی بات. تو یاد رکھیں ان 3 باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ رسول کی تعظیم نہیں کرتے.
بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو مانتے ہی نہیں۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے انسان اور جن سارے لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سب کی سرداری آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا ولا، یعنی کوئی نبی، وما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ قیامت کے دن آپ ساری مخلوق کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے معراج کی رات آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا کہ اپنی طرف سے فرشتہ، سردار فرشتوں کا بھیجا، اور آپ کو آسمان سے سواری بھیجی، اور آپ نے اس سواری پر سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے بیت المقدس سے آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ اس رات میں کرا ہے۔ اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے دیدار آپ اللہ کا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سب سے پہلے سفارش آپ کریں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، کھلوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اونچا مقام رکھا ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملے گا۔ کتنی ساری فضیلتیں آپ کی بیان کی جائیں کم ہیں، حدیث کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اہل حدیث ان تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کا ماننا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں قرآن و سنت کی حدود کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، کسی کی محبت میں آدمی جب بولنے میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیں پار کر جاتا ہے۔ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی تعریف میں جب بات کی جائے تو قرآن و سنت کی حدود کو پار نہ کیا جائے، اور بندے کی تعریف ایسی نہ کی جائے کہ اس کو بندگی کی حدود سے نکال کر رب بنا دیا جائے، معبود بنا دیا جائے، مخلوق کو خالق کے برابر نہ بنایا جائے۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ کہاں سے آیا یہ خود ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے تعریف میں ایسا مت بڑھا دو، میری تعریف اس طرح سے مت کرو کہ جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی، انہیں کیا کر دیا، نبی سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، نبی سے بندگی سے بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا۔ یہ تین میں کا تیسرا یہ ہے۔ اتنی تعریف کی ان کی کہ انہیں اللہ کے برابر کر دیا۔ تعریف میں اکثر غلو ہوتا ہے، محبت میں بڑھ کے آدمی کسی کی تعریف اتنی زیادہ کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ شخصیات کی عظمت جب قرآن و سنت سے عاری ہو جائے تو ان شخصیات کو اللہ کے برابر انسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے کہا مجھے تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا یہود نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تم لوگ کیا کرو، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو جب تم میری تعریف میں کچھ کہو تو مجھے یوں کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ التحیات میں ہم کیا کرتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسالت سے پہلے عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کبھی نہ بھولے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا شرف دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کی حدود سے آپ کبھی باہر نہیں۔ لیکن آدمی جب تعریف کرنے پہ آتا ہے، نبی کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جب انسان حدیں پار کر جاتا ہے محبت کی تو پھر اللہ رب العالمین کا دشمن اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا کہ مجھے بندگی سے بڑھا کے اللہ کے برابر بنا دو۔
اللہ کی صفات میرے ساتھ جوڑ دو، اللہ کے خصائص میں مجھ کو شریک کر دو۔ آپ نے کبھی نہیں سکھایا ہم کو۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3445 پر، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک اور روایت جو مسند احمد کی ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ جو مرتبہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس مرتبے سے تو مجھے بڑھا کے پیش کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس مرتبے سے مجھے بڑھاؤ مت۔ اب کوئی اہل حدیث اگر یہ کہے بھائی نبی کے بارے میں وہی کہو جو قرآن و حدیث میں، اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ اللہ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے معلوم کیسے پڑے گا؟ قرآن میں یا سنت میں جو آپ کا مرتبہ بیان ہوا ہے، اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، اس کے مطابق آپ کو مانا جائے، یہ انصاف کی بات ہے، یہی حقیقی تعظیم ہے جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو اہل حدیث نبی کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے، لیکن آپ اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صفات اور اوصاف اور اخلاق سے نوازا، لیکن آپ کی صفات اللہ کی صفات کے برابر نہیں ہے، آپ کو اللہ کے برابر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو حد بندی آتی ہے، بعض لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ نبی کا درجہ گھٹا رہے ہو۔ ہم نبی کا درجہ گھٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم نبی کا وہی درجہ بتا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہ اللہ کے بارے میں بول سکتے ہیں نہ نبی کے بارے میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے نبی کے بارے میں، ہم کو صرف سچ بولنا پڑے گا، حق بولنا پڑے گا۔ اور حق کہاں سے ملے گا؟ حق ملے گا قرآن و سنت سے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی بات حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث یہی بولتے ہیں جو قرآن و سنت میں آیا ہے۔ تیسری بات اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ یہ خلفائے راشدین کو اور صحابہ کو نہیں مانتے۔ طلاق کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے اذان ثانی کا مسئلہ ہو یا اس طرح سے کچھ اور مسائل ہوں، ان کو مثال دے کر پیش کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو یہ خلفائے راشدین کی بات نہیں مانتے، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتے۔ اہل حدیث یہ بات مانتے ہیں کہ پوری امت میں، سارے مسلمانوں میں، سارے امتیوں میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین اسی ترتیب سے افضل ہیں جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ترتیب ہم مانتے ہیں۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کو برا بولنے والا بددین ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی شخصیت پر حرف اٹھانے والا، ان کے اعتماد کو خراب کرنے والا، یہ بے دین انسان ہے، اس کا دین خراب ہے، یہ بدعتی ہے۔ صحابہ کا احترام واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق پوری امت میں سب سے بہترین لوگ قرار دیا۔ ہم ان کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط آدمی ہے۔ اہل حدیث کا متفقہ موقف یہ ہے ساری امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان کے اختلافات کو بیان کر کے، ان کی آپسی رنجشوں کو یا ان کے اپنی جنگوں کو بیان کر کے ہم ان کے بارے میں غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو نبی کی صحبت کے لیے قبول کیا ہے تو ساری امت میں سب سے بہتر وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صحابہ تو چھوڑو، جو صحابہ کی پیروی کریں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صحابہ کتنے اونچے ہوں گے جن کی پیروی کرنے والے کے لیے وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ پہل سبقت لے جانے والے، دین کے قبول کرنے میں، حق کو ماننے میں سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر و انصار. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہو، خصوصاً اختلافات کے دور میں جبکہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک طبقے کے مسلمانوں میں سے. سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک گروہ کے. صحابہ نے پوچھا کون؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ ایک جو طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا جہنم سے بچ کے، وہ کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس دین پر، اس منہج پر، اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے دور میں کسی بھی فرد یا کسی بھی جماعت کے حق ہونے کی علامات میں سے اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہو. جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے عقیدہ بنائے، جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دین اپنائے، ایسا آدمی کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے. سنت اور سنت کی تطبیق میں صحابہ کا تعامل، انہوں نے کیسے دین پر عمل کیا، انہوں نے کیسے سنتوں پر عمل کیا، قرآن و سنت پر ان کا عمل کیسا تھا، یہ دیکھنا ضروری ہے. تو اہل حدیث کا یہ موقف ہے. ہم تو صحابہ کو دینداری کے اعتبار سے معیار مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ساتھ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایمان صحابہ کا ایمان ہے. آج اہل حدیث کی دعوت یہ نہیں کہ صحابہ کو مت مانو. اہل حدیث کی دعوت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے تو پہلے دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. چاہے وہ نور بشر کا مسئلہ ہو یا علم غیب کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ قائم کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں کیا آیا ہے اور صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ضروری ہے. تو ہمارے نزدیک تو اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہاں، فقہی مسائل میں جہاں صحابہ کے اختلافات ہوئے ہوں ان میں ہمارا موقف یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، صحابہ سے ہی تو خطاب ہو رہا، آیت نازل ہوئی تو اس کے مخاطب سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ. کہا کہ اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائیں تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری امت سے خطاب کیا جس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے. تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کا فیصلہ
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں کیا جائے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر امتی کے قول پر نبی کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، نہ کسی اور کو بڑھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ کسی اور کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بڑھایا نہیں جا سکتا ہے، ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اعتقاد اور یہ اصول ہمارا ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک صحابہ کا مقام ہے اور ان کے منہج کی پیروی ضروری ہے۔ لیکن اختلاف کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کے لیے لازم تھا کہ نبی کی بات مانیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائیں تو دیکھیں کہ کس صحابی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کس صحابی کی تائید میں ہے، اس کو مانا جائے، لیکن دوسرے صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 4، اہل حدیث کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے صحابہ کو مانتے ہوں گے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ لوگ درگاہوں پہ نہیں جاتے، یہ لوگ درگاہوں پہ جا کے سجدے نہیں کرتے، یہ لوگ درگاہوں پہ جا کے کندوری نہیں کرتے، تو یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ کس نے کہا ہم اولیاء کو نہیں مانتے؟ اگر اولیاء کو علی الاطلاق کوئی آدمی نہ مانے تو ایسا آدمی قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اولیاء کے مقام ہی کا انکار کر دے، ایسا آدمی قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اچھی طرح جان لو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے امن دے دے گا جبکہ دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دے دے گا جبکہ دوسرے لوگ غم میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے ان دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے، مستقبل کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں، آنے والے وقت کے لیے ڈر نہیں، اور گزرے ہوئے چیزوں کا، کھوئی ہوئی چیزوں کا غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوف اور غم سے ان کو نجات دی۔ ہم کیسے نہیں مانیں گے اولیاء کو؟ تو قرآن میں آیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کون؟ اولیاء کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی گزارتے رہے۔ ایسا انسان جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور ایسا انسان جو کمال درجے میں ایمان والا ہو، اور ایسا انسان جو اپنی زندگی میں تقوی کا اہتمام کرتا ہو، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو، ایسے کو ہم ولی مانتے اللہ کا۔ ایسے کو ولی نہیں مانتے ہیں جو چرس گانجا پیے، گالیاں دے، عورتوں کے ساتھ برائیاں کریں، ایسے کو ولی نہیں مانتے۔ ایسے کو تو امت میں میں نہیں سمجھتا کوئی ولی مانتا ہوگا۔ ہم ایسوں کو ولی مانتے ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اور اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے والے، ایسے لوگوں کو ہم ولی مانتے ہیں۔ اور کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی کو ہم برا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جو حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کریں تو آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنته بالحرب، میرا اس سے جنگ کا اعلان سن لو، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم کیوں جنگ اللہ سے مول لیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ایک حکم ہم کو فنا کر سکتا ہے، ہم کیوں اللہ کے ولی سے دشمنی کریں؟ ہم اللہ کے اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی آ کے کہے کہ یہ فلاں ولی ہے
جو برہنہ گھومتا ہو، گالیاں دیتا ہو، چرس گانجا پیتا ہو اور بے حیائی کرتا ہو، نہ نمازیں پڑھتا ہو، نہ کچھ کرتا ہو اور دل کی نماز پڑھتا ہو، ایسے کو آپ ولی کہیں گے؟ ایسے کو ولی نہیں کہیں گے. ہم ایسوں کو ولی کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں سنت نہ ہو. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی دلیل نبی کی سنت پر عمل ہے. ایک آدمی دعویٰ کرے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی زندگی میں سنت ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب کی سنت اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ اس سے محبت کریں، اس کے لیے راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنتیں چھوڑ کے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا ہے. سنتیں چھوڑ کے نہیں بن سکتا ہے تو فرائض چھوڑ کے کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کا راستہ چھوڑ کے کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ ولی بننے کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں بھائی اس کو بھی ولی مانو، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، کیسے مانے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پہ چلتا ہے، کچھ بھروسہ مت کرو اس کا جب تک کہ اس کے عمل کو سنت پر پرکھ نہ لو، جب تک کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں دیکھ نہ لو. اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ عجائبات سے کوئی آدمی اللہ کا ولی بنتا نہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہے. اب امام شافعی کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط بول رہے ہیں، اولیاء کے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ بتا رہے ہیں ولی سنت سے ہٹ کے نہیں بن سکتا ہے. اللہ کیسے محبت کرے گا ایک آدمی سے جبکہ وہ سنت کا دشمن ہو، سنتوں کو چھوڑتا ہو، سنت کی ناقدری کرتا ہو؟ نہیں. لہذا اللہ کے اولیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کون ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. دوسری بات، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں کرتے ہیں. کسی سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ہم بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیں. ہم اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا اللہ سے کی تھی. کیا کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے، سجدوں کے لیے ان کو قبلہ بناتے تھے. تو قبروں پر سجدے کرنا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لعنت کی ہے. آخری ایام میں لعنت کی ہے. ہم وہ کام کیوں کریں بھائی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد. خبردار، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے، ان پر سجدے کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد. خبردار، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، قبروں پہ سجدے نہیں کرنا. انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے صاف منع کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو منع کیا ہے. اولیاء کی تعظیم ہو لیکن اللہ کی طرح نہیں، ان کو اللہ کے برابر نہیں بنا سکتے. قرآن کریم میں ہم کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم کو یہ سکھایا گیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہیں. اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی.
تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا ہے کہ اولیاء کا احترام ہو، ان سے محبت ہو، ان کی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہو، ان کے لیے دعا ہو، رفع درجات کی دعا ہو، لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اپنا رب نہیں بنا سکتے ہیں، ان سے مانگ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کو یہ عطا کرو۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر صحابہ مانگتے کہ ہم کو فلاں چیز دیجیے، کیوں نہیں مانگا صحابہ نے؟ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کوئی چیز اس نے مانگی آپ سے، آپ کے پاس اس وقت جو وہ چیز نہیں تھی، آپ نے کہا بعد میں آنا، بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ، اس عورت کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ کی وفات ہو گئی ہو تو میں کس کے پاس کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر کے پاس جانا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہا کہ میری قبر پر آنا، میری قبر پر آ کر مجھ سے مانگنا، نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے اور آپ خود دیتے تھے، لیکن آپ نے اپنی وفات کے بعد کس کے پاس جانے کے لیے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے پاس قبر پر نہیں بلایا۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نہ یہ صحابہ کا تھا، نہ یہ صحابہ کا تھا۔ لہٰذا ہمارا بھی ماننا ہے کہ اولیاء سے محبت، ان کا احترام اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کو عام لوگوں کی طرح نہ مانا جائے، ویسا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جیسے عام لوگوں کے ساتھ کرتے۔ نہیں، ہمارے یہاں تو ایک عمر دراز کا بھی احترام زیادہ ہے، بچوں پر رحمت اور بڑوں کے ساتھ اکرام کا سلوک ہمارے یہاں پر ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوں، بزرگ بھی ہوں اور دینی اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی اونچے ہوں، ان کا کتنا احترام ہوگا؟ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا آدمی برا آدمی ہے جو اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اہل حدیث کا یہ موقف ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے۔ نمبر 5، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کون؟ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ 4 امام گزرے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان 4 اماموں کو نہیں مانتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں اور 4 اماموں کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث علماء کی کتابوں میں آپ کو ان اماموں کا تذکرہ ملے گا۔ امام شافعی کا کہنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا، امام فلاں کا کہنا، اور ان کے علاوہ بھی ائمہ ہیں، سفیان الثوری، حسن بصری، عطا اور نہ جانے کتنے ائمہ گزرے ہیں۔ تو اہل حدیث نہ صرف ان 4 اماموں کو مانتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ جو امام گزرے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی باتوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے اقوال سے، ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اتنی ساری خدمات جو ائمہ نے کی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، کس کے لیے کیا انہوں نے جو تحقیقات کی، انہوں نے جو فتاوے دیے، انہوں نے قرآن و سنت سے استنباط کر کے جو علم ہمارے سامنے رکھا، کیا اس سے ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ آج کے دور کے عالم سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اتنے بڑے علماء ان سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ اہل حدیث یہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث مانتے کہ ائمہ کے علم سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ امام کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تابع ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات امام کی بات کے تابع نہیں ہے۔ امام کی بات قرآن و سنت کی دلیل کی محتاج ہے، قرآن و سنت امام کے محتاج نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ اماموں کی بات مانی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہم کو ملتی ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات سے اس کے اندر تعارض دکھائی دیتا ہے، تو اب 2 میں سے ایک کو لینا پڑے گا، ایک کو لینا پڑے گا تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا جائز ہے کیا؟ نہیں۔ چھوڑنے کے وقت میں کس کی بات کو چھوڑا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ سکتے نہیں۔
چھوڑا جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کے مقابلے میں کسی کی بات کو بڑھاؤ مت، نہ تم اپنی بات کو بڑھاؤ نہ کسی اور کی بات کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے، علماء کے، اماموں کے فتاویٰ کو مانا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اس بات کو چھوڑا جائے۔ امام کے احترام میں کوئی کمی آنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کی بات میں خطا بھی ہو؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب ایک فیصلہ کرنے والا حاکم، قاضی، امام جب فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ فیصلہ کریں، اجتہاد کر کے فیصلہ کریں اور خطا کر جائے، اس کے فیصلے میں غلطی ہو جائے، اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس حدیث سے بات، یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1716۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجتہد، اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر اس کے فیصلے میں خطا ہو جائے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ بے دین نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اجتہاد کی مشقت برداشت کی۔ اور 2 اجر کیوں ملے؟ اجتہاد کی مشقت کا اجر اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کا اجر۔ اور 1 اجر کیوں ملا؟ اجتہاد کی مشقت کا اجر، لیکن چونکہ فیصلہ صحیح نہیں نکلا اس لیے وہ اجر اس کو نہیں ملا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنے ائمہ اسلام گزرے ہیں، صرف 4 امام نہیں، ان کے علاوہ بھی اگر ان کا کوئی اجتہاد خطا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں، تب بھی وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اماموں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، غلطی کر رہا ہے، اہل حدیث علماء کا یہ موقف نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ خود اماموں کا یہ کہنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں اور مدینہ کے امام ہیں، وہ کہتے تھے ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے اور کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کی کوئی بات ایسی ہوتی کہ لی جائے، اور کوئی بات ایسی بھی ہوتی کہ اس کو چھوڑا جائے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر بات لینی پڑے گی، کوئی بات چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا سب لینا پڑے گا، کچھ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی انہیں چننے کا اختیار باقی رہے، مانو کہ نہیں مانو، یہ مانتا یہ نہیں مانتا، نہیں، اختیار ختم، بات آ گئی، ماننا پڑے گا۔ اور اگر اماموں کے بارے میں معاملہ ہوتا تو ان کے شاگرد بھی ان کی ساری باتیں لیتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں پر اللہ کی رحمت ہو، دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مسائل میں اختلاف کیا۔ اگر یہ لازم ہوتا کہ وہ ہر بات مانے تو اپنے استاد سے وہ اختلاف نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا، کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی اختلاف ہمیشہ سے اہل علم کے درمیان رہا ہے، لہٰذا کوئی آدمی اگر امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ گمراہ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ ان کی ہر بات امتی پر لینا لازم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جو آدمی میری دلیل نہیں جانتا اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول پر فیصلہ دے. جو آدمی میری دلیل نہیں جانتا اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول پر فیصلہ دے، فتویٰ دے. اتنی صاف بات ہے. بلکہ یہ بھی کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو بس میرا مذہب وہی مان لو، میرا مذہب وہی ہے. ایسے کئی اقوال ائمہ کے ہیں. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائیں تو میری بات کو دیوار پر دے مارو. ہم دیوار پہ مارتے تو نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کی بات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی جائے. یہ گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بھی تھے علمی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے سیاسی اعتبار سے. لیکن آپ دیکھیے ان کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ان کو جلا دو. ان کو جلایا گیا. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ان کو جلایا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے مرتبے میں کم ہیں، عمر میں بھی کم ہیں، ان تک یہ جب خبر پہنچی کہ حضرت علی نے فیصلہ دیا، کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں جلاتا نہیں، ان مرتد لوگوں کو جلاتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. آپ نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب دینے کا حق اسی کو ہے جو آگ کا رب ہے. آگ کا عذاب دینے کا حق کس کو ہے؟ جہنم میں کون سا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب ہے. آگ کا عذاب دینے کا حق اسی کو ہے جو آگ کا رب ہے. اور کہا کہ میں ہوتا تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھ سے بڑے ہو گئے تم، میں خلیفہ اور تم میرے خلاف جا رہے؟ ایسا نہیں کہا. بلکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا صدق ابن عباس، ابن عباس نے جو بات کہی بالکل سچ کہی، انہوں نے صحیح کہا. یہ سلف کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ اماموں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے تھے. اور علماء اور ائمہ اور خلفاء کے بعد جو ان سے کم مرتبے والے تھے ان کا بھی یہ طریقہ تھا. ابن عباس کا بھی یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. تو کیا یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی تھی؟ کہ خلیفہ سے بغاوت تھی؟ کیا یہ امام کے خلاف بات تھی؟ نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا. لہٰذا یہ اہل حدیث کا اصول اور یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو یہ 5 باتیں ہم نے دیکھی کہ اہل حدیث کیا انگریزوں کی پیداوار ہیں، اہل حدیث کیا رسول کو نہیں مانتے یا گستاخ رسول ہیں، صحابہ اور خلفاء کو نہیں مانتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، علماء کو یا ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں. ہم ہر ایسے بھائی سے، ہر مسلمان سے یہ ہم گزارش کریں گے، بھائی اہل حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں. اہل حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی اہل حدیث کیا مانتے ہیں. اور اگر تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم تحقیق کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور حق سامنے آنے کے بعد اسے ماننے والوں میں سے بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں. علماء کرام، خطباء جنہوں نے خطابات کی، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں. اور جو لوگ حاضر ہوئے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا، مرد اور خواتین، بڑے جوان، بچے، سبھی کو اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائیں. اور خصوصاً جو منتظمین ہیں اس علاقے کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے جنہوں نے اتنی محنت سے یہ بزم سجائی ہے اور اس کے لیے اتنی ساری سہولیات فراہم کی ہیں. اللہ رب العالمین انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں اور مزید آگے اس طرح کی خدمات کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.